یعنی جس انسان کو اس سوچ نے تبدیل کر دیا، جس غافل شخص کی غفلت کو اس بات نے دور کر دیا، جس گناہگار کے گناہوں سے توبہ کی وجہ یہ بات بن گئی کہ یار میں نے کل اللہ کو فیس کرنا ہے، یار میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یار میں نے اللہ کو کل منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، اور پھر وہ کیسے ہوں گے؟ کم سے کم دنیا سے تو اچھے ہوں گے، اور ایک دفعہ نہیں، اگر دنیا کو، ساری دنیا کو، اپنے گھر کو نہیں، اپنے محلے کو نہیں، یا وہ جگہ جو صرف تمہیں اچھی لگتی ہے، سوئٹزرلینڈ، یہ نہیں، ساری دنیا، اور ساری دنیا کی جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، ان کو اربوں ٹائم ملٹی پلائی کرو، تب بھی جا کے جنت کے ایک باغ کا مقابلہ نہیں ہوگا، ایک درخت کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تمہیں صرف اتنی سی سٹرگل پر کہ تم اپنے آپ کو بدل دو، تم تنہائی کے گناہوں کو چھوڑ دو، تم اللہ سے ڈر جاؤ، یہ جتنی زندگی تمہاری بچی ہے یہ اللہ کے نام کر دو اور اچھے طریقے سے زندگی کو گزارو، اللہ رب العزت تمہیں اتنا بڑا ریوارڈ دینے والے۔ اب اگر تمہیں یقین ہوگا کہ ہاں یار اللہ دیں گے، تب جا کے یہ بات تمہارے دل پر اثر کرے گی، نہیں تو پتہ ہے شیطان تمہیں کیا سمجھائے گا؟ او نہیں یار تم کہاں اس لائق بن سکتے ہو۔ اچھا اگر تم اس لائق نہیں بن سکتے تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ قرآن میرے لیے نہیں ہے، پھر یہ بھی کہہ دو کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ تو جب تم یہ مانتے ہو نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، تو قرآن ہی میں یہ بات لکھی ہے اور تم اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے آئے ہو، تو تم بھی ویسا بن سکتے ہو، تم بھی اللہ سے یہ ساری چیزیں لے سکتے ہو۔ یہ شیطان نے تمہیں صرف اللہ کی عطاؤں سے محروم رکھا ہوا ہے جو اس کا کام ہے، تو تم نے یقین اللہ پہ کرنا ہے، شیطان پہ نہیں کرنا۔ یہ نا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں شیطان تمہارے مائنڈ میں ڈالتا ہے، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کون کرے گا، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور تمہیں یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے نا کہ دوں گا تو بس پھر دے گا۔ یہ نا والی چیز اور مشکل لگنے والی چیز اور یہ آکورڈ لگنے والی چیز یہ نہیں آنی چاہیے تھی دل میں، لیکن ایمان کمزور ہے، شیطان سے زیادہ متاثر ہے، شیطان کی باتوں پر زیادہ یقین آتا ہے۔ جیسے کہ شیطان کہتا ہے کہ او ہو تم سے تو گناہ ہو گیا، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، ہم یقین کر لیتے ہیں، اسی لیے تو توبہ نہیں کرتے، اسی لیے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو لوگوں سے کویسچنز کرتے ہیں جاننے کے باوجود کہ اللہ غفور و رحیم ہے، کہ یار میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یقین نہیں ہوتا اللہ پر، شیطان پر یقین آ جاتا ہے کہ جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے اس گناہ کے بعد توبہ شوبہ نہیں ہے، تمہارے پاس 10 دفعہ توبہ کا آپشن تھا، تم 10 دفعہ گناہ کر چکے، اب 11ویں دفعہ تمہارے پاس توبہ کا آپشن نہیں رہا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے آخری سانس تک میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، جب جب تم مجھ سے سچی توبہ کرو گے میں تب معاف کرتا جاؤں گا۔ اب اللہ کی اس بات پہ یقین نہیں ہے، لیکن شیطان اگر بتا دے نا کہ نہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ نا والی جو سوچ ہوتی ہے نا اللہ کی رحمت کو لے کر، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، مایوس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، دور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے تم یہ گناہ کرو، تو شیطان پر زیادہ یقین ہے ہمیں۔ اب دیکھو نا بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار تنہائی میں شیطان گناہ کرواتا ہے، اور عقل کے اندھے، تو شیطان کو اتنا پاورفل سمجھ لیا ہے تم نے کہ وہ تم سے، یعنی تم اشرف المخلوق، شیطان تو اشرف المخلوق نہیں ہے۔ اشرف المخلوق کسے کہتے ہیں؟ ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے انڈر سارے لوگ ہوں، جس کا حکم پوری دنیا پر چلے، تو تم اشرف المخلوق ہو، اور تم ہی اپنی وزیروں سے ڈر رہے ہو، اپنے ایڈوائزر سے ڈر رہے ہو، تو پھر تمہارے بادشاہ ہونے کا حق تم خود ہی نہیں نبھا رہے۔ تو شیطان کو تم کہتے ہو کہ یار جو شیطان گناہ کروا لیتا ہے تنہائی میں، اچھا، اور وہ رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، جس کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے، جس سچویشن میں بھی ہوتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو کیا تنہائی میں یہ چیز سمجھتا ہے کہ شیطان ساتھ ہے اس لیے گناہ کروا لیتا ہے اور اللہ ساتھ نہیں ہے اور اللہ تجھے گناہوں سے بچا نہیں سکتے؟ ایکچولی میں اللہ رب العزت تیری سوچ پر تجھے چھوڑ دیتے ہیں، تیری چوائس پہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں
شیطان آئے گا تجھے گمراہ کرنے کے بہانے بتائے گا تنہائی میں، لیکن ساتھ تیرے ساتھ اللہ بھی کھڑا ہوگا، اللہ کے محافظ فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، جو تیرے ڈیسیجن کو دیکھیں گے، جو تیرے فیصلے کو دیکھیں گے کہ تو کیا